پہلے بھی بتا دیا. اب آخر میں جو میں نے گزارش کرنی تھی کہ ہمیں اب تھانوی رسول اللہ کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے، کیونکہ ہمیں بقول آپ کے شیطان وسوسے دلاتا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے میں آپ لوگ خاموش ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیوبندیوں کو اپنے ساتھ ملا کے نا انجینئر صاحب کے خلاف، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی اس وقت تو غم ہمارا اکٹھا ہے، تو ہم انجینئر کے خلاف چونکہ ہم نے ایک محاذ کھڑا کرنا ہے تو اہل حدیثوں کو بھی ساتھ ملانا. میں اگلے دن ایک بریلوی عالم کو سن رہا، وہ کہتا ہے کہ جی میں سلام پیش کرتا ہوں ان دو اہل حدیث علماء کو. واہ واہ. اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو کسی وہابی کے سلام کا جواب دے تو اس کا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان کرے گا. تو سلام پیش کرنا ہے، او مولوی تیری زنانی گئی. جڑا کہہ رہا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں، سلام تو پیش کیتا تیری زنانی گئی بقول اعلیٰ حضرت ہے. جا بھائی تو تے پہلے نکاح جا کے دوبارہ کر. بیعت بھی گئی، ایمان بھی گیا. ہاں یہ پچھلے دنوں کہیں اویس رضا قادری صاحب نے صرف ہاتھ ملایا ایک ایئرپورٹ کے اوپر ایک دیوبندی عالم سے، ویل چیئر کے اوپر تھا ایک بوڑھے ذوالفقار نقشبندی صاحب. اب وہ انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں. یہ وہ جو کہتا ہے نا وہ ایک مفتی ان کا دیوبندیوں کا، یہ اس کے پیر صاحب ہیں. الیاس گھمن صاحب کے بھی پیر صاحب ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب. ان سے کہیں سلام لے لیا اور خوشگوار موڈ میں انہوں نے کوئی گفتگو کی ہے، وہ کسی نے تصویر کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی ہے تو لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا جی کہ یہ بد مذہب سے ملے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے کہ وہ اس کا ایمان ہی خراب ہے. تو اب وہ چمچے آ کے دفاع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ ان کو سمجھا رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ واقعی انہوں نے سلام ہی ان کو کہا ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے. اور پھر وہ ساتھ میں اینڈ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے علماء کا کام ہے جب اس قسم کی حرکت کریں تو عوام کو سیٹسفائی کیا کریں، کیونکہ آپ لوگ جب بد مذہبوں سے سلام لیتے ہیں تو وہ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ آپ بھی بد مذہب ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ تو سلام کرنے کے قائل نہیں تھے. تو تھانوی رسول اللہ پہ بھی مجھے چاہیے، کیونکہ تھانوی رسول اللہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر ایکچولی تھانوی کے اس مرید نے خواب میں بھی پڑھا ہے تھانوی رسول اللہ، پھر بیداری میں بھی پڑھا ہے، اور ساتھ یہ بھی پڑھا ہے اللہم صلی علی نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی بیچارہ اپنی ہوش میں نہیں تھا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مجنون کی کیٹیگری میں آ گیا، لیکن بابا تو ہوش میں تھا. بابے کو جب خط لکھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں تسلی تھی کہ تیرا پیر متبع سنت ہے، یعنی اشلی تھانوی تیرا پیر متبع سنت ہے، اس لیے تو نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. کوئی نہیں تسلی تھی. مجھے بتائیں عام مسلمان کو بھی کوئی شخص کہنا میں آج خواب میں تیرے نام کا کلمہ پڑھ رہا تھا اور بیداری میں بھی میری زبان لڑکھڑا گئی، تو عام بندہ بھی کہے گا توبہ کر ہوئے جان چھاڑو میری منوی نال کدھر جہنم وچ لینڈ کے جائیں گا تو. لیکن یہ ان کی دیدہ دلیل، کہتے ہیں نہیں تسلی تھی. تھانوی رسول اللہ پہ بھی فتویٰ چاہیے مفتی منیب صاحب، کیونکہ آپ آج کل تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر میں تکاں گا تو کس طرح اپنے سٹیج تے بلا دینے ہو؟ ہاں کدے نہیں بلان لگے. تو یہ مجھے یقین ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. چشتی رسول اللہ کے بعد تھانوی رسول اللہ پہ فتویٰ آنا چاہیے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں جی ہم اہل سنت و جماعت کے کسٹوڈین ہیں، جہاں کہیں گستاخیاں ہوں گی ہمارا کام ہے کہ ہم ان گستاخیوں کے اوپر دھرنے بھی دیں گے، بولیں گے بھی. تو تھانوی رسول اللہ تو گستاخی ہوئی بھی ہے نا، اس پہ بھی فتویٰ چاہیے. جی وہ پہلے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بھی کہا ہوا تھا تو دوبارہ فتوے کی ضرورت پڑی نا. اب ہماری ڈیمانڈ ہے کہ تھانوی رسول اللہ پہ بھی ہمیں فتویٰ چاہیے. اس کے بعد جو باقی جو کفریات ہیں آپ کی کتابوں میں، کشف المحجوب کے اندر جو بایزید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کے صحف کو ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھا کشف المحجوب کے اندر، چلے بزرگوں نے نہیں باندھا ہوگا، تبدیلی ہو گئی. تبدیلی کو نہیں، انہوں نے تبدیلی مند ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ دفاع کرتے ہیں کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ اپنی ایک صحابی کی بیوی اوریا کے اوپر، جو اوریا نام کا ایک صحابی تھا، اس کی بیوی کے اوپر نگاہ پڑی اور اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور خود اس کی عورت سے شادی کر لی. وہ تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ جو بعد میں کسی نے داخل کر دیا تھا، اس کو انہوں نے نہ صرف نقل کیا بلکہ اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا اور کہا کہ جنید بغدادی کا صحف یہاں سے ثابت ہوتا ہے اور راب بایزید بستامی کا سکر تو وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی بھی ایک دفعہ ایک نگاہ پڑ گئی تھی اپنے صحابی زید ابن حارثہ کی بیوی زینب کے اوپر، اور بعد میں وہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن گئی، نعوذ باللہ. بازید کو بچانے کی خاطر انہوں نے نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا.
اس کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے. یہ اس سے زیادہ سویر مسئلہ ہے. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ ایک فتویٰ نکال کے اپنے باقی بزرگوں کی کتابوں کو بچا جاؤ گے؟ نا، بالکل ایسا نہیں ہوئے گا. یہ کشف المحجوب کی ان عبارتوں کے اوپر فتوے چاہیے کفر کے، ان کی پرنٹنگ بھی بند کروائیں. پھر تذکرۃ الاولیاء میں جو بازید بستامی کا دعویٰ لکھا ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، اور محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. جی اللہ بول رہا سی، اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. ہاں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. تم لوگوں نے یہ نبی الاسلام کے بارے میں جو چیز ثابت نہیں تھی اپنے بابوں کے بارے میں کر دی. خیر ان واقعات کی میں نے انجینئرنگ کئی دفعہ کی ہے. یہ بھی جو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈرامہ بازی کی تھی اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. آج وہ ٹائم نہیں، میں صرف عبارتیں بتا رہا ہوں کہ ان عبارتوں کے اوپر ہمیں فتوے چاہیے. پھر کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے وہ آپ کی ہڈیاں چن رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اگر اس کے بعد لکھا ہوتا ہے یہ شیطانی خواب ہے، ہم مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فضیلت ہے، اس میں آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے. سرکار وہ کتاب کتنے ہے جتنے سنتا جمع ہوئی ہیں نے؟ امام بخاری نے اگر سنتیں جمع کی ہیں، سرکار یہ ہمارے بابا بخاری کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جو تم نے یہ جھوٹا خواب منسوب کیا کشف المحجوب میں، تذکرۃ الاولیاء میں، دونوں میں، تو یہ تو گستاخانہ خواب ہے. نبی الاسلام کی کیا قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں؟ نعوذ باللہ. تم نے تو حیات النبی کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر خود قاتلانہ حملہ کر دیا ہے. تم نے لوگوں کو کیا عصمت انبیاء کی تبلیغ کرنی ہے؟ تو یہ شیطانی خواب ڈکلیئر کرو گے، اس سے فضیلت نہیں. نبی الاسلام کے بارے میں اگر اس طرح کا خواب اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام ابو حنیفہ نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا، آپ کا آسا مبارک، ہڈیاں قبر میں اتر کے. توبہ توبہ توبہ. اس کے اوپر بھی ہمیں فتویٰ چاہیے. باقی میں نے 19 گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں، سب پہ فتویٰ چاہیے، خواہ وہ دیوبندیوں کی ہوں، خواہ بریلویوں کی، خواہ وہابیوں کی، کیونکہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. یہ نہ کریں کہ دیوبندیوں کے بارے میں آپ خاموش ہو جاتے ہو تاکہ انجینئر کے خلاف ہم ان کو یوز کر سکیں. یہ بیچ میں ان کی مکاری یہ ہوتی ہے، تب یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہنا. ساری عبارتوں میں فتوے چاہیے. اندھا دھند پیروی کا انجام 2009 میں پرنٹ ہوا تھا، 14 سال پہلے، اور اسی کو میں نے پھر 2013 میں 23 فروری 2013 کو 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے وہ 19 عبارتیں ڈسکس کی ہیں. ہر عبارت کے اوپر فتویٰ چاہیے. اس میں سے ورسٹ ترین عبارتیں میں نے آپ کو یہ 4 بتا دی ہیں. تھانوی رسول اللہ والی، اور اس کے بعد یہ صاحب اور سکر والی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے بعد جو لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. اور آخر میں جو نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، خواب دکھایا گیا. یہ خواب شیطانی خواب ہوتا، ہم مان لیتے کہ ٹھیک ہے کوئی گرفت نہیں. جب تم اسے رحمانی خواب بنا کے پیش کرو گے تو ہم کہیں گے گستاخانہ خواب ہے، تم نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو اور امام حنیفہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھ رہے ہو. تو یہ میری وہ آخری گزارش تھی. اور وہ سیکرٹ جو میں نے کہا تھا، وہ سیکرٹ یہ کہ یہ میں نے سب کچھ کیوں کیا. میرے پاس ایک راستہ تھا کہ میں قرآن و سنت سے دلائل پیش کرتا، جو اکثر لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، جو ممی ڈیڈی قسم کے علماء ہیں، خود ان سے کام ہوتا نہیں ہے، ہمیں مشورے دیتے ہیں. ان کے بڑوں سے بھی کوئی کام نہیں ہوا، ان سے بیچاروں سے کیا کام ہونا تھا توحید کا. وہ جی بس آپ چھوڑ دیں، ان بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. بھئی بزرگوں کی آکاس بیل ان درختوں پہ لگی ہوئی ہے. جب تک آکاس بیل کو آپ اس درخت سے نہیں اتاریں گے، جو آپ درخت کو خوراک دیں گے وہ کبھی بھی درخت کو نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ آکاس بیل جو ہے وہ درخت کے تنے کو بھی خشک کر دیتی ہے. یہ بزرگوں کی آکاس بیل ہے جس کو میں نے اتارا. اس کو اتارنے کے لیے اگر میں قرآن و سنت کا صرف راستہ اختیار کرتا، انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا،
او جی بخاری مسلم تو